بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق پڑھیں گے عیدین، ٹھیک ہے۔ عید جو مسلمان سال میں عیدیں مناتے ہیں ان کے بارے میں۔ دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے ہی دو مواقع ہیں۔ ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عید الفطر اور بعد میں ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ مسلمان رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا انعام ہے، یعنی کہ پورا مہینہ جب مسلمان روزے رکھتے ہیں تو اس کے بعد آخر میں یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ نماز عید سے قبل مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر کچھ غلہ یا رقم بطور صدقہ غریبوں کو دی جاتی ہے، اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ اور یکم رمضان المبارک سے عید کی نماز سے پہلے تک کسی بھی وقت فطرانہ جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے غریب، مسکین اور نادار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی عید الفطر، اور اس کے بعد ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہتے ہیں۔ یہ عید 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید اس واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو قبول فرمایا اور جنت سے ایک مینڈھا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ قربانی کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ قربانی بے حد اجر و ثواب والا عمل ہے۔ قربانی مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ جس دن عید الفطر ہوتی ہے یا عید الاضحیٰ ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عیدین کے احکام و آداب، کہ ان کے احکام کیا ہیں اور ہمیں کس طرح ادب کرنا چاہیے۔ مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہایت گرم جوشی سے مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی، یعنی کہ یہ وہ نماز ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ عید کے دن سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز عید میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیرات جو ہے وہ کہی جاتی ہیں۔ نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے میں مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے۔ انہیں قربانی اور فطرانے کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سنیں۔ عید کے موقع پر چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہیں کہ عید کے دن نہا دھو کر نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے بغیر جانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور واپس گھر لوٹتے ہوئے الگ الگ راستہ اختیار کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ ان تہواروں کے علاوہ مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدہ و احترام سے مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے جاننے کی بات کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔
عید کے معاشرتی فوائد کیا ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، معاشرے میں بھائی چارے اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ بھی ہیں۔ عید کے خطبے میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کی معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے۔ دین اسلام عیدین کے موقع پر نمود و نمائش اور اسراف سے پرہیز کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ سبق کی مشق حل کرتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف ہے ہمارے پاس، عید الفطر منائی جاتی ہے، تو عید الفطر جو ہے وہ یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ جو ہے وہ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عید کی نماز میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، 2 رکعت، اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، کیا پڑھی جاتی ہیں؟ تکبیرات۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ تو الف ہے ہمارے پاس، دین اسلام نے مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کیے ہیں۔ بے ہے، عید الفطر رمضان مبارک کے روزوں کا انعام ہے۔ عید کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ عید کے خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ سوال نمبر 3 ہے، مختصر جواب دیں۔ الف ہے ہمارے پاس کہ عیدین سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہاں سے ہوگا کہ دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے ہی 2 مواقع ہیں۔ ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ یہاں تک۔ سوال نمبر 2 ہے، فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ عید الفطر کے موقع پر کچھ غلہ یا رقم بطور صدقہ غریبوں کو دی جاتی ہے، اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ عیدین کے موقع پر ہمیں غرباء اور مساکین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ اس کا جواب یہاں سے ہوگا کہ دین اسلام عیدین کے موقع پر نمود و نمائش اور اسراف سے پرہیز کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی کی سنت کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ عید کی نماز کے خطبہ میں مسلمانوں کو کن باتوں کا درس دیا جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہوگا کہ نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے میں مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، تفصیلی جواب دیں۔ عیدین کے اہمیت اور احکام لکھیں۔ تو یہ لانگ کوسچن آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک پورا لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، عیدین کے معاشرتی فوائد اور اثرات بیان کریں۔ یہ ٹاپک ہے ہمارے پاس عیدین کے معاشرتی فوائد، تو یہ سارے آپ نے یہاں تک لکھنے ہوں گے، یعنی یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک۔ ہمارا آج کا لیسن تھا عیدین۔ ہم نے پڑھا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں، احکام و آداب، معاشرتی فوائد، مشق کی MCQs، فل ان دی بلینکس، شارٹ کوسچن، لانگ کوسچنس۔ تو انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے باب سوم، سیرت طیبہ، اور اس میں ہم پڑھیں گے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔